بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان حانی معالج حافظ محمد عثمان۔ آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں دعائے حزب البحر کی اس کا تعارف۔ دعائے حزب البحر جو ہے یہ بحر کا مطلب چونکہ پانی ہے، سمندر ہے، تو اس کا تعلق جو ہے وہ سمندر کے ساتھ ہے۔ میں آپ کو آج اس کا تعارف کرواتا ہوں۔ یہ دعا حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ پر کس وقت کیسے اس کا نزول ہوا، کیسے ان کو القاء ہوئی، کیسے الہام ہوئی اور کیسے یہ امت تک پہنچی۔ سب سے پہلے تو میں عرض کروں گا حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا تھوڑا سا تعارف، مختصر تعارف آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کیونکہ ویڈیو زیادہ لمبی بنانا مشکل ہے، چونکہ جو حضرات ہیں وہ دیکھنے میں مسائل ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام جو ہے علی بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت کا جو پیدائش ہے، جو ولادت باسعادت ہے حضرت کی، مراکش مغرب کی طرف ہوئی۔ وہاں کا ایک قصبہ ہے شاذلیہ۔ تو پہلے آپ غمار میں، آپ کی مطلب مراکش کے اندر ایک غمار جگہ ہے، وہاں آپ کی پیدائش ہوئی، اور پیدائش کے بعد آپ قصبہ ہے قریب ہی وہاں پر شاذلیہ، وہاں پر آپ تشریف لے گئے اور وہاں پر پھر آپ کی پرورش ہوئی۔ اس لیے آپ کے نام کے ساتھ جو ہے وہ شاذلی اس کی نسبت سے لگتا ہے۔ آپ ایک دفعہ کسی محفل میں تشریف فرماتے تو کسی نے آ کے حضرت کو ان کے نام سے پکارا شاذلی، تو حضرت کافی پریشان ہوئے اور مراقبہ کیا، نبی علیہ السلام سے رابطہ کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شاذلی کہہ رہے ہیں، مطلب کچھ باتوں کے بعد، یا ایسا نہیں ہوتا کہ ایک چھوٹی سی بات کے لیے آپ رابطہ کریں، لیکن چونکہ اکابرین کا رابطہ مستقل نبی علیہ السلام سے رہتا ہے، یہ آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہے۔ بہت سارے ہمارے اکابرین اب بھی مطلب بریلوی حضرات میں، اہل تشیع جو ایمان والے ہیں ان کے، اور دیوبندی حضرات اور سلسلے کے بہت بزرگ جو ہیں، وہ آج بھی فیصلہ اس وقت کرتے ہیں جب فیصلہ مدینے سے آتا ہے۔ بہت سارے اکابرین ابھی بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ ابھی مدینے سے فیصلہ نہیں آیا، ابھی مدینے سے جواب نہیں آیا، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو جب انہوں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شاذلی جو ہے یہ نام نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا ایک سلسلہ ہے۔ تو یہ ایک مفہوم بیان کر رہا ہوں میں۔ تو وہاں سے پھر آپ کا نام جو ہے وہ شاذلی سلسلہ بھی ہوا، اور آپ کے نام سے کے ساتھ جو ہے کنیت میں آپ کا نام ابو الحسن تھا، اس کے بعد پھر ابو الحسن شاذلی ہو گیا۔ تو اب چونکہ ہمارے اکابرین میں ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ دعا کا جو اظہار ہوا، جو الہام ہوا، اس کے پیچھے بہت سارے اکابرین نے جو ایک ہی اس کا جو قصہ ہے وہ بیان فرمایا ہے کہ آپ قاہرہ میں تشریف فرما تھے تو غیب سے حکم ہوا کہ اس مرتبہ آپ حج کے لیے تشریف لیں، غالباً ذی القعدہ کا مہینہ تھا۔ تو آپ نے مریدین کو حکم دیا کہ بھائی غیب سے حکم ہوا ہے کہ اس سال آپ نے حج پہ آنا ہے، تو حج کے دن قریب ہیں، جہاز تلاش کرو۔ تو جب وہ جہاز تلاش کرنے لگے تو ان کو کوئی بھی جہاز نہ ملا۔ ایک بوڑھا نصرانی تھا، اس کا جہاز موجود تھا، تو سب لوگ اسی پہ سوار ہو گئے۔ جیسے ہی قاہرہ سے باہر نکلنے کے لیے مطلب قاہرہ کراس کیا تو ہوائیں جو ہے وہ قاہرہ کی طرف چلنی شروع ہو گئی۔ مثلا جو جہاز تھا اس نے ادھر کو جانا تھا، ہوائیں پیچھے کو دھکیل رہی تھی قاہرہ کی طرف، تو ہوائیں بہت تیز تھیں، تو اس لیے مجبوراً جو ہے جو جہاز والے جو نصرانی تھے ان کو پھر وہاں پر لنگر ڈالنا پڑا۔ تو انہوں نے جہاز کا لنگر ڈال کے تو ان کو سٹاپ کر دیا۔ تو 3 دن تک غالباً وہاں پر کھڑے رہے۔ تو جو بوڑھا نصرانی تھا وہ مختلف قسم کی باتیں کرنا شروع ہو گیا کہ اتنے آپ مطلب اتنے اللہ والے ہیں، اتنے فلاں ہیں، آپ تو میرے لیے خدا نخواستہ آپ منحوس ثابت ہوئے ہیں کہ آپ کی وجہ سے میں پھنس گیا ہوں، مطلب کچھ اس طرح کی اس نے باتیں کرنی شروع کر دی۔ تو آپ کو بہت تکلیف ہوئی، تو آپ ایک مطلب تھوڑا سا مراقب ہوئے، مراقب سے یا کہہ لیں کہ قلولہ فرمایا یا سوئے، تو نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھے۔ تو آپ جب اٹھے اور اس کے بعد آپ نے اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیا۔ تو جیسے ہی دعا پڑھنا شروع کیا تو آپ نے فرمایا کہ جہاز کا لنگر اٹھا دو۔ تو اس نے کہا کہ اگر میں جہاز کا لنگر اٹھاتا ہوں تو ہم واپس قاہرہ چلے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اس کو اٹھا دو لنگر کو،
جیسے ہی وہ لنگر اٹھانے لگے تو ہوا جو ہے وہ اپوزٹ چلنی شروع ہو گئی. مطلب پہلے قاہرہ کی طرف جا رہی تھی، اب وہ اپوزٹ چلنا شروع ہوگی. ایون اتنی تیز ہوا ہوگی کہ ان کو لنگر کاٹنا پڑا، لنگر اٹھا نہیں سکتے تھے. تو وہ کیا تھا کہ وہ جو بہت دنوں کا لمبا سفر تھا وہ چند دنوں میں کٹ گیا. اتنی فاسٹ جو ہے وہ اللہ کے حکم سے، اس دعا کی برکت سے وہ ہوا اتنی تیز چلی کہ وہ چند مطلب جو مہینوں کا سفر تھا وہ چند دنوں میں طے کر کے آپ حج کے لیے وہاں پہنچ گئے. تو اس وقت یہ نزول ہوا دعا حزب البحر کا. اور یہ اس کا چونکہ حضرت ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا سے منسوب ہے، تو آپ کے بہت سارے احزاب موجود ہیں. عرب میں احزاب پڑھے جاتے ہیں حضرت کے، لیکن بہت سارے احزاب کا یہ جو دعائے حزب البحر ہے یہ اس کا مجموعہ ہے. تو اس لیے بہت سارے اکابرین کا اس کے اوپر زیادہ اعتماد ہے. بہت سارے سلاسل میں یہ دعا ایز اے ورد پڑھی جاتی ہے. عاملین اس کی چلہ کشی کر کے اسے ایز اے ہتھیار اس کو یوز کرتے ہیں لوگوں کے علاج معالجے کے لیے. بہت سارے دنیا میں کروڑوں اربوں لوگ جو ہیں وہ اس دعا کو اپنی دعاؤں کو قبولیت کی درجے پر پہنچانے کے لیے اس دعا کو پڑھتے ہیں. اس دعا کے فوائد میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اس کو آپ دیکھیں. اور پھر انشاءاللہ تعالی اسی تسلسل کے ساتھ دعائے حزب البحر کا انشاءاللہ تعالی ہم لوگ ہر جز آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اس ہر جز کا عمل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اس کے فوائد پیش کریں گے، اور اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اگر آپ کو ہمارے بتائے ہوئے وظائف، ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہماری ویڈیوز کو دوست احباب کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.